مصطفیٰ صاحب تھانے داری والا دور چلا گیا، معاشی استحکام آ رہا ہے. آپ کامران بھائی کیا آپ ضرورت میری پڑی ہے باری نون پہ آپ لیگ کو چاہیں گے کچھ تو بھی میں اس کرنے کا کی؟ جواب دے وہ دوں تو گا. ٹھیک چل رہے ہیں، یہی سچویشن. جی جی ضرور دیجیے گا، ضرور دیجیے گا. بلال بھائی آپ کا جواب ہم سنیں گے، بالکل سنیں گے. جی جی مصطفیٰ صاحب یور ٹیک سر. دیکھیں فرینکلی یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہر حکومت جب بھی اقتدار انجوائے کر رہی ہوتی ہے تو اسی طرح کی گفتگو ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ ملک استحکام کی جانب چلا گیا ہے، ہم ملک کے اندر بہتری لے کر آ رہے ہیں، معیشت ٹھیک ہو گئی ہے. لیکن آج اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ تو ہمارے سامنے موجود ہیں. ریزلٹس کیا ہیں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو تعداد ہے وہ اس ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ہے. اچھا، اور پھر صرف یہی نہیں، آپ ابھی ریسنٹلی جو اسٹیٹسٹکس سامنے آئے کہ اس کے اندر خیبر پختونخوا کی حکومت ہو یا سندھ کی حکومت ہو، جہاں پر جماعتیں 15 سالوں سے برسر اقتدار ہے، وہاں پر اس وقت تعلیم کی کیا حالت ہے. پھر صحت کی حال آپ اٹھا کر دیکھ لیں. ایک عام آدمی کو آج کیا بینیفٹ مل رہا ہے پاکستان میں رہنے کا؟ اس کے لیے زندگی تنگ ہے، نہ اس کے لیے تعلیم کا اس کا بچوں کے لیے بندوبست ہے، نہ صحت کا بندوبست ہے، اس کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہے، نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے. جو کام آپ کے کرنے کے ہیں ان میں سے کون سا ایک کام کر کے پاکستان کی لوگوں کی زندگی کے اندر آپ بہتری لے کر آئے؟ آپ یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہر دور میں ہر حکومت کرتی آتی ہے کہ جی کہ ہم اور وزراء ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے چیزوں کو شروعات ایٹ لیسٹ کرنی ہے تو اس کی شروعات کیسے ہونی چاہیے؟ اس کی شروعات تو کم از کم میرے خیال میں اس نقطے سے اس کا آغاز ہونا چاہیے کہ ہم ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام نہیں ہونے دیں گے، دائروں کے سفر کو ختم کریں گے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد جو لیکن فیصلہ مصطفیٰ عوام بھائی کریں گے کیا اس کو مقدم عمران رکھیں گے. خان کو آپ باہر نکالنا ضروری ہے استحکام کے لیے، جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ ہی از نو مور نیڈڈ؟ دیکھنا، آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ عمران خان کی گارنٹی کون دے گا. تو اس سے پہلے اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں تو میاں نواز شریف صاحب، اور یہ تلخ تاریخ ہے مسلم لیگ نون والوں کے لیے، کہ میاں صاحب ایک معاہدہ کر کے اس ملک سے گئے تھے، ان کی بھی کسی نے گارنٹی لی تھی، لیکن پھر میاں صاحب نے اس گارنٹی کے اوپر عمل نہیں کیا. جہاز میں بیٹھ کر یہاں پر پاکستان آئے، یہاں سے انہیں واپس بھیجا گیا، اور پھر ایونچولی ہم نے دیکھا کہ سعودی انٹیلیجنس چیف اور ایک حریری صاحب جو ایک بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں لبنان کے، آ کر انہوں نے پاکستان میں وہ مقدمہ لہرا دیا. تو گارنٹیاں کس کی ہوتی ہیں؟ آپ کو صرف سامنے یہ چیز رکھنی ہے کہ آج کے دن کے اندر اس سیاسی عدم استحکام کی کاسٹ کون پے کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تمام سیاسی عدم استحکام کی کاسٹ عام پاکستانی ادا کر رہا ہے کہ سیاست ایشوز کے اوپر جا نہیں رہی، سیاست اس کی زندگی کے متعلق نہیں رہی، سیاست صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر کے اقتدار میں آنے کا نام رہ گیا ہے. عوام سے اس کا تعلق سیاست کا کٹ چکا ہے. سیاسی جماعتوں کے اندر بادشاہتیں قائم ہیں، وہاں پر اس ملک کے اندر کوئی ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود نہیں ہے. آپ کا ایک پاپولیشن بوم ہے، وہ ایکسپلوژن ہے، اس کو آپ کو چیک کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس وہ نہیں ہے. سوات کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے کہ انسانی زندگی کی وقت نہیں رہی اس ملک کے اندر کہ گھنٹوں لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر وہ انتظار میں تھے کہ شاید انہیں کوئی آ کر ان کی زندگیاں بچا لے، لیکن بچے اور بزرگ وہ سب بے رحم لہروں کی نظر ہو گئے. تو یہ تو اس ملک کی حالت ہے. تو اس ملک کی حالت کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ باتیں ہیں کہ جی کہ بڑا ٹھیک چل رہا ہے، معاشی استحکام آ گیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ لپ سروس ہے. کوئی معاشی استحکام نہیں ہے. باہر نکل کے پوچھیں تو صحیح لوگوں سے، آدھا پاکستان غربت میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، ٹیکسوں کی بھرمار ہے، سولر پہ آپ نے ٹیکس لگایا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مہنگی گاڑی لینڈ کروزر، یہ جو بجٹ لے کر آئے ہیں، لینڈ کروزر سستی ہو گئی ہے جو ایک امیر آدمی کی سواری ہے، اور مڈل کلاس آدمی کی جو سواری ہے آلٹو، وہ آپ نے مہنگی کر دی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس کو یہ آپ بتائیں گے کہ پاکستان کی 5 بڑی فصلیں ہیں اور پانچوں کی پانچوں اس وقت بحران کا شکار ہیں. آپ کا پورا زرعی سیکٹر آپ کا تباہ ہو چکا ہے. آپ سیلریڈ کلاس سے پوچھ لیں کیا ان کے پاس گنجائش رہ گئی ہے کہ اپنے بجلی کے بل دیں؟ ابھی گیس آپ نے 2 دن پہلے آپ نے گیس مہنگی کر دی. وہ اپنے بلز دیں، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں دیں، اپنے کام کاروبار پہ آنے جانے کا خرچہ دیں، کچن چلائیں، وہ کیا کریں؟ اور یہ اگر سیریس ریفارمز کی طرف ملک کو لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے سیاسی عدم استحکام لے کر آئے، سیاست کو لوگوں کے ایشوز کی جانب لے کر جائے.